اعتراف کرنا چاہوں گا، میری اپنی ذاتی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ تحریک انصاف کی کارکردگی NA-04 کے اندر ضمنی انتخاب میں اچھی نہیں ہوگی، اور یہ ایک پیش خیمہ ہوگا اس بات کا جو ہونے جا رہی ہے جنرل انتخابات میں، اگلے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں جب بھی ہوں گے، کیونکہ اس پہ بھی ابھی بات چیت چل رہی ہے کہ وہ کب ہوتے ہیں اور کیسے ہوں گے اور کیا ہوں گے، لیکن وہ الگ گفتگو ہے، اس کے بعد میں کسی اور وقت میں بات کریں گے۔ لیکن یہ بہت بڑی جیت ہے تحریک انصاف کے لیے، اور سب کو جو ہے حیران کر دی تحریک انصاف نے۔ اپنی پوزیشن انہوں نے برقرار رکھی، تھوڑے سی کچھ ووٹس پچھلی دفعہ سے کم ہوئے ہیں تحریک انصاف کے، لیکن اوورآل جو ہے ان کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہے اس الیکشن کے اندر۔ سب سے بڑا جو الزام تحریک انصاف پہ لگ رہا تھا پہلے بھی اور ابھی بھی شاید اس پہ بات ہو رہی ہوگی اور ہوگی، وہ یہ ہے کہ کس حد تک تحریک انصاف کی حکومت نے خیبر پختونخوا میں سرکاری مشینری استعمال کی یہ انتخابات جیتنے کے لیے۔ اس میں بھی آنیسٹلی حقیقت پسندانہ بات کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ فیکٹ یہ ہے کہ کھل کے کم از کم ایسے بہت سارے کوئی ثبوت نظر نہیں آ رہے کہ تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا کی سرکاری مشینری استعمال کی ہے یہ انتخابات جیتنے کے لیے، لیکن کیونکہ یہ پاکستان ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے کوئی بھی دودھ سے دھلا ہوا نہیں ہے، یہاں پہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت سرکاری مشینری استعمال ہوگی۔ لیکن اگر آپ موازنہ کریں NA-120 کے انتخابات لاہور میں اور NA-04 پشاور میں، تو لاہور میں سرکاری مشینری کا استعمال بے دریغ استعمال اور کھل کے، اور اس میں یعنی کہ کوئی اپولوجائز بھی نہیں کر رہا تھا، بعد میں آ کے کوئی معافی بھی نہیں مانگ رہا تھا کہ نہیں ہاں ہم سے یہاں پہ تھوڑی سی سرکاری مشینری استعمال ہو گئی یا وہاں پہ ہو گئی۔ یہ تو بڑے دھڑلے سے بڑے کھل کے جو ہے وہاں پہ استعمال کی جا رہی تھی۔ پشاور میں یہ نہیں ہوا، یہ ایک کریڈٹ جو ہے تحریک انصاف کو جاتا ہے، پشاور میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، تو تحریک انصاف کے لیے سب توقع کر رہے تھے کہ اس وقت ڈاؤن جائے گی۔ بڑی بات ہے ویسے تحریک انصاف کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے میٹرو بنائے بغیر اپنی پوزیشن برقرار رکھی، میٹرو بنائے بغیر، تو یہ بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسری جو بہت اہم آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ لاہور کی طرح لاہور میں تمام سیاسی جماعتیں کا ایک اکٹھی ہو گئی تھی، پبلکلی نہیں تھی، کوalition نہیں بنایا انہوں نے، لیکن بیسکلی ساری سیاسی جماعتیں ایک سائڈ پہ تھیں اور نون لیگ اکیلی تھی، اور نون لیگ نے اپنی سیٹ بچائی، مشکل سے بچائی، بڑا ٹف کمپٹیشن تھا لیکن بچا لی۔ لیکن وہی چیز جو ہے وہ پشاور میں ہوئی ہے۔ پشاور میں بھی تحریک انصاف ایک طرف تھی اور باقی سیاسی جماعتیں اکٹھی تھی، بلکہ باتیں تو یہاں تک ہو رہی ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کے یہ کوشش کی کہ ANP کو پھر سے کھڑا کیا جائے، اور ANP اس لیے ANP ایک بہت جو دوسری بڑی کامیابی ہے تحریک انصاف کے بعد وہ ANP کی ہے۔ ANP 2013 کے انتخابات کے بعد ختم ہونے والی سیاسی جماعت، وہ سیاسی جماعت جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ پاکستانی سیاست سے نکل چکی ہے، آؤٹ 2013 الیکشن کے بعد، وہ اس دفعہ سیکنڈ پوزیشن میں، اٹس اے بگ ڈیل۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ANP کے ساتھ جو اپنا پوزیشن انہوں نے امپروومنٹ کی ہے، وہ بیسکلی اس کا سہرا جو ہے وہ جاتا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو، انہوں نے مل کے یہ باتیں ہو رہی ہیں حلقے کے اندر، میں آپ کو کنوے کر رہا ہوں، میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ ذرا آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ اور چوتھی جو ہے بڑی اہم پوائنٹ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اینڈ میں جب ختم ہوئی الیکشن کیمپیننگ اور ریزلٹ آ گئے، تو ملی مسلم لیگ MML جو کہ نئی سیاسی جماعت ہے، جو کہ فرنٹ ہے جماعت الدعوہ کی، جماعت الدعوہ جو ان کی جس کے سربراہ حافظ سعید صاحب ہیں، جس کو نون لیگ نے ان کے جو کیمپ تھے ضمنی انتخاب لاہور میں وہ اکھاڑ کے بھیج دیے تھے، الیکشن کمیشن کے ذریعے جو ہے ان کو رجسٹریشن نہیں دی گئی، ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پہ جو ہے MML کو بالکل کام کرنے کا موقع بھی دیا گیا، خیبر پختونخوا حکومت نے ان کے نہ کیمپ اکھاڑے نہ کچھ پھینکا، اور اینڈ میں MML نے اسپیشلی جو ہے جو سب سے پہلی سیاسی جماعت تھی جس نے مبارکباد دی تحریک انصاف کو جیت کی NA-04 میں، وہ MML تھی، انہوں نے اسپیشلی یاد دلایا کہ آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے کیمپ یہاں پہ اکھاڑ کے نہیں پھینکے، نہ ہمیں کام کرنے سے روکا۔